بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت گزاری کی توفیق کی دعا مانگا کرتے تھے، اور دوسرے وہ خود ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی عبادت گزاری کا تذکرہ بڑے تحسین و تعریف و توصیف کے انداز میں کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی نسل، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کا تذکرہ کیا ہے، ان پر اپنے احسانات و انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ان لوگوں کو وحی کی، انہیں حکم دیا نیک کام کرنے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 73۔ کہ اس آیت میں ایک طرف تو یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل اولاد، انہیں ہم نے اچھے کاموں کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اس شخص کی عبادت گزاری کتنی اعلیٰ معیار کی ہوگی جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ لوگ تو ہمارے عبادت گزار تھے۔ نماز قائم کرنے کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو بیاب و گیاہ وادی میں آباد کیا تو جو دعا انہوں نے کی تھی اس میں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو بھی اور میری نسل کو بھی جو یہاں قیام پذیر ہو رہی ہے اس کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کر لیں، اس کی تعمیر ہو گئی، تو اس وقت بھی انہوں نے جو دعا کی تھی اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری عبادتوں کے طریقے بتا دے اور ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ارنا مناسکنا، مناسک کا لفظ عام بھی ہے کہ مختلف طرح کی عبادتوں کے طریقے، اور مناسک کا لفظ حج کے اعمال ادا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو خانہ کعبہ کا حج کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ بتایا گیا اس پر انہوں نے خود عمل کیا، ان کی ذریت نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال و مناسک کو سنت جاریہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک 4,500 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حج کیا تھا، جو اعمال و مناسک انجام دیے تھے، اس وقت سے ان کے ماننے والے ان اعمال و مناسک پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے طور طریقے، ان کے مناسک وہ ایک سنت جاریہ بن گئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمایاں وصف ہے عبادت گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، عبادت کے دوسرے طور طریقے اختیار کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا اور ان کی اطاعت و اتباع قدم بھرنے والوں کا نمایاں وصف ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔